عدیل صاحب آج صبح عبدالعلیم خان صاحب کی نیب لاہور کے آفس میں پیشی تھی، تو اس دوران ان سے 2 گھنٹے انہوں نے انویسٹیگیشن کی، سوالات کیے، لیکن وہ ان کے قابل جو قبول جوابات نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی اور انہوں نے گرفتاری پہ سائن کر دیے. اور یہ سب جو سینیریو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. پہلے تو آپ کا دل تو بلیوں اچھل رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سینئر صوبائی وزیر روایت جو ڈالی ہے نا، یہ تو پہلے بھی میں نے کہا تھا غلط ہے. ایک لمحے کو آج یہ تو ایڈمٹ کر لیجئے کہ یہ اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے، اور آپ جو کہتے تھے کہ نیب کو پی ٹی آئی نظر نہیں آتا، تو آج تو پھر یہ ایڈمٹ تو کر لیجئے. تو یہ دھونا تو نہیں دھو رہے یہ گرفتاری کر کے؟ اچھا، یعنی اب آپ کو دھونا بھی لگ رہا ہے، یعنی آپ نے ماننا نہیں کہ چلے کچھ اچھا کام ہوا. لیکن میں آج میں آپ کے ساتھ ہوں. آج عجیب بات نہیں ہوگی کہ آج آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں خاور صاحب کہ ٹائمنگ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، ٹائمنگ کو ان سے بہتر پالیٹکس میں کوئی نہیں جانتا، چونکہ وہ شارٹ بھی ٹائم کرنا جانتے تھے نا، اور ٹائم کرنا جانتے تھے بولر کو، اور ٹائمنگ اپنی وہ فٹ ورک کی بھی جانتے تھے. ٹائمنگ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لیکن اور تھوڑی تھوڑی ٹائمنگ نہ، آج کی سیاست میں یہ جو بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یہ تو میں نے عذرائے تفنن آپ سے کہہ دیا کہ آپ ایڈمٹ کر لیں کہ بھئی اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے. خدا کرے کہ یہ اسی طرح ہی ہو، مگر جو اس میں کمپلیکیشنز یا اس کی امپلیکیشنز میں جو کمپلیکیشنز مجھے نظر آ رہی ہیں، خدا کرے کہ وہ جھوٹ ہو، خاتم بدہن. یہ جو ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پچھلے 4-5 روز سے سروسز پی آئی سی سے سروسز، اور انہیں جیل نہیں بھیجا جا رہا، اور وہ وزیر ریلوے اپنی ٹرین بڑے زور و شور سے چلا رہے تھے کہ ڈیل نہیں، مگر ڈھیل مل رہی ہے. پھر ان کو بھی بریک پہ پاؤں رکھنا پڑا شیخ رشید صاحب کو. انہوں نے کہا جی مجھے میسج آیا پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور ڈیل بھی نہیں ہو رہی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیل بھی وہ نہیں دوبارہ بھیجے جا رہے نواز شریف صاحب، اور یہ بڑا بازار گرم ہے خبروں کا کہ ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے. ایک سپیکولیشنز ہیں، ایک انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ ہے وہ جو ملکی پالیٹکس پہ ہے. یہ جو ابہام خیز چادر تنی ہے جو ہمیشہ ہی پاکستانی پالیٹکس پہ تنی رہتی ہے، اس سے تمام ٹی وی شوز بھی گرم ہو رہے ہیں، روز رات کو شب و روز ہو رہے ہیں، مگر کسی کو کوئی کل سیدھی بیٹھتی نظر نہیں آ رہی. اس سناریوں میں اتنا بڑا نیوز، یہ بھلے یہ پنجاب کے لیول تک ہے، مگر اس کے جو ریپرکاشنز ہیں، عبدالعلیم خان کون ہے؟ وہ جہانگیر ترین کے بعد وہی ایک سب سے زیادہ مطلب فنانسر سے پی ٹی آئی. یس، میں تو نہیں کہوں گا، مگر آپ کا تو سب جانتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا، چلے مان لیتے ہیں. تو یہ ایک بگ نیوز ہے، بگ سٹوری ہے یہ، بلکہ سٹوری آف ٹوڈے ہے یہ. اور بات یہ ہے کہ آج ان کا گرفتار کروا دینا یا گرفتار کر لینا، اور اس کے بعد میاں محمد کیا وہ یہ ٹائمنگ اثر نہیں ڈالے گی جو بازار گرم تھا کہ ڈیل ضرور مل رہی ہے، اور اس ڈیل کے پس پردہ کہیں ڈیل تو نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگوں کی زبانی آگے سن لیجئے اب سے چند گھڑیاں پیشتر میاں محمد نواز شریف صاحب ایک دم سے وہ بھٹو بن گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل واپس بھیج دیا جائے. انہوں نے ایم ایس سروسز ہاسپٹل لاہور کو کہا ہے کہ بھائی وہ انہیں پی آئی سی لے کر کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے I don't want to go PIC because of that کہ اس سے پہلے 3 میڈیکل بورڈ مجھے چیک اپ کر چکے ہیں، میں پہلے بھی جا چکا ہوں، مجھے جیل واپس بھیج دیا جائے. ادھر وزیر سینئر وزیر موصوف گرفتار ہوتے ہیں نیب سے، ادھر میاں صاحب کی انقلابی روح جو سو گئی تھی
کہ مجھے کیوں نکالا، پھر جاگ جاتی ہے کہ مجھے لیڈرانہ صلاحیت، پھر جاگ جاتی ہے مجھے جیل بھیجا جائے۔ اب اور دوسرا وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ 3 میڈیکل بورڈ میرا معائنہ پہلے ہی کر چکے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان سے نہیں ہوگا، مجھے لنڈن بھیجو۔ یہ بات ہو چکی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبروں میں چل رہا تھا۔ تو پھر ٹائمنگ جو میں کہہ رہا تھا، عبدالعلیم خان صاحب کو جو حلیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، اور خدا کرے ایسا نہ ہو اور اسی طرح ہی ہو کہ آپ کو یہ کہنا پڑ جائے کہ نیب ہو یا جوڈیشری ہو یا پاک افواج ہوں اپنی اپنی ڈومین میں بلا تخصیص ایرے غیرے وہ بالکل درست کام کر رہے ہیں، مگر آج ان کی گرفتاری میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج کی ٹائمنگ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، شاید اللہ نہ کرے یہ انہی کی پلان کردہ ٹائمنگ ہو یا جو وہ مقتدر حلقوں کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جیسے اب 10 بلین $US کی بات ہو رہی ہے، جو پہلے اسپیکولیشن تھی، اب وہ پہلے غیر مرئی دیوار تھی، مگر اب یہ اس دیوار کی طرح، ان کیمراز کی طرح وہ ازر من شمس حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے کہ $10 بلین ملیں گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر مل جائیں تو اس کے بعد اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو who cares؟ برا نہیں ہے، مگر اگر نظریاتی طور پہ آپ دیکھیں تو بات یہی ہے کہ کوئی پھر $100 ارب چوری کرے گا تو $10 ارب دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، NRO نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ اس سچویشن میں آپ نے درست کہا، اگر $10 ارب $US ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مگر اب یہ جو ہوتا نظر آ رہا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال ہے، شاید آپ بول رہے ہیں کہ علیم خان نے گرفتاری کے فوراً بعد استعفیٰ بھی دے دیا اپنی پوسٹ سے۔ یہ ایک بڑی معنی خیز بات ہے کہ اگر علیم خان گرفتاری پہ استعفیٰ دے دیتا ہے تو شہباز شریف کیوں نہیں؟ بھائی یہی تو بات ہے جس پہ آپ چہ مگوئیاں کرتے تھے آپ لوگ، اس کو تو میں ایز پازیٹیو سینس ہی لوں گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی وہ آپ لوگ ہمیشہ سے وہ بات کرتے ہیں کہ ہائی مورل گراؤنڈز جو انہوں نے دکھائے تھے، خواب دکھائے، تو ہائی مورل گراؤنڈز کے تحت تو یہی بنتا ہے۔ تو اب آپ نے بالکل ٹھیک انڈیکیٹ کیا، اب آپ کو بھی چاہیے نا کہ اس کا بھائی ہے شہباز شریف ہے، انقلابی پنجاب سے آپ بھی اس کیمرہ کے سامنے ذرا التماس کر دیجئے دست بستہ کہ انہیں بھی چاہیے کہ سٹیپ ڈاؤن دینا چاہیے تھا، بلکہ وہ تو اس کے چیئرمین بھی بنا دیے گئے۔ آج پروگرام کے بعد میں آپ کو مٹھائی ضرور کھلاؤں گا کہ آج لگا کہ اب نیا پاکستان بن رہا ہے، تو بننا چاہیے نا۔